حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، کیا تم میری امت کے مفلس انسان، مفلس شخص کو جانتے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا کا پیسہ روپیہ نہیں، محبوب پیغمبر ہماری نظر میں مفلس انسان، کنگال انسان وہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت والے دن ایک شخص اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں آئے گا، فرمایا اس کی اتنی نیکیاں ہوں گی بیان نہیں کر سکتا میں، جدھر نگاہ جائے گی اس شخص کی ادھر تک تحد نگاہ نیکیاں موجود ہوں گی، لیکن جب اس کے بارے فیصلہ کیا جائے گا اللہ رب العزت کی عدالت میں، فرمایا اس کا بھائی آئے گا، اس کی ماں آئے گی، اس کا بیٹا آئے گا، اس کا باپ آئے گا، اس کی بیوی آئے گی، اس کا رشتہ دار آئیں گے، اس کے ہمسائے آئیں گے، فرمایا اس کے ساتھ اس کے دوست احباب، اس کے ساتھ کام کرنے والے بھی اللہ کی عدالت میں آ جائیں گے اور عرض کریں گے اللہ اس نے فلاں موقع پہ مجھے گالی نکالی، اس نے فلاں موقع پہ مجھے تھپڑ مارا، اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ حسد کیا۔ فرمایا وہ سارے کے سارے اللہ کی عدالت میں آ کے اس کے خلاف جب شکایت درج کروائیں گے تو سارے لوگ اس کی نیکیاں جو حد نگاہ تک موجود تھی وہ لے جائیں گے، اور یہ لوگوں کے گناہ اٹھا کے اپنے پلڑے کے اندر جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ میری امت کا کنگال اور مفلس انسان ہے۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں نیکیاں کر کے نہ ان کو محفوظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر حسد بھی ہے، چغلی بھی ہے، غیبت بھی ہے، تکبر بھی ہے۔ فرمائے سارے گناہ اس انسان کے اندر پائے جائیں گے، اور اللہ کا رسول صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا میرے صحابہ ایک شخص کے دل میں ایمان ہو، الحمدللہ ہمارے دل میں موجود ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، فرمایا جس کے دل میں ایمان ہو اور ساتھ حسد بھی ہو، یہ اللہ کا رسول کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن بات ہے۔ فرمایا حسد اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں، جس کے دل کے اندر ایمان ہے حسد نہیں ہو سکتا، اگر حسد آ گیا تو یہ بندہ ایمان سے خالی ہو گیا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث۔ اور آپ نے اس کی ڈیفینیشن کی بڑی خوبصورت، بڑی پیاری، جس طرح ہم تکبر کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو کوئی سمجھانا چاہے نہیں سمجھا سکتا، اللہ کے رسول نے اس کی تعریف بتایا تھا کیا کہ غمط الناس باطر الحق وغمط الناس، فرمایا حق کو جھٹلا دینا، کوئی حدیث بیان کی جائے، قرآن پڑھا جائے یا کسی کی کہ میں نہیں مانتا، وغمط الناس اور لوگوں کا حقیر جاننا، یہ تکبر کی ڈیفینیشن رسول اللہ نے کی۔ اب حسد کی طرف آئیے، آپ نے فرمایا کرہ النعمت عند غیرہ وتمنی زوالہا۔ اب فرمایا حسد یہ ہے کہ کسی غیر کے پاس کوئی اللہ اس کو نعمت عطا فرما دے، گھر دے دے، کوٹھی دے دے، بنگلہ دے دے، اولاد دے دے، پیسہ دے دے، فرمایا اس بندے کی خواہش ہو کرہ النعمہ، وہ جو غیر کے پاس اللہ کے احسانات نعمتیں ہیں اس پہ یہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے، وتمنی زوالہا، اور ہمیشہ تمنا ہی کرتا رہے کہ یار ختم ہی ہوئی ہے دیکھو، فرمایا یہ حسد ہے۔ اور اس کا انجام ایک میں آپ کے سامنے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع الترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا صحابہ آپس کے اندر حسد نہ کرنا، آپس میں بغض نہ رکھنا، آپس میں عداوت کینہ نہ رکھنا۔ اور نبی پاک کی یہ حدیث جامع الترمذی کے اندر 2510 اس کا نمبر ہے۔ فرمایا زبیر بن عوان اس کے راوی ہیں، نبی پاک نے فرمایا تمہارے اندر پچھلی امتوں کی خصلتیں اور ان کے جو جرائم تھے نا، ان کے مرض، ان میں سے کچھ مرض ان کے میری امت کے اندر بھی گھس جائیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے تعجب حیران کی کرتے ہوئے پریشانی کے حالت میں پوچھا محبوب پیغمبر وہ کون سے ہیں؟ فرمایا سب ان میں سے ایک مرض، ایک بیماری، ایک جرم یہ ہوگا حسد، آپس میں حسد کرنا۔ فرمایا یہ مونڈنے والی چیز ہے حسد، جسے ہم کہتے ہیں بلیڈ، اس طرح فرمایا مونڈنے والی ہے، اور اللہ کا رسول یہ نہیں کہتا کہ یہ سر موڑ دیتا ہے، حسد جو ہے فرمایا وہ دین کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، انسان کی نیکیاں جڑ سے ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔
اتنا یہ سنگین ترین جرم. اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے میری امت کے اندر پچھلے امتوں کے جرائم میں سے ایک جرم آپس میں حسد کرنا بھی شامل ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگ آپس میں حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے دوسروں کو عنایت کی ہے اس پہ دل کے اندر کڑتے ہیں، دل کے اندر پریشانی محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں. میرے بھائیو حسد جو شخص کرتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت پہ، اللہ رب العزت کی دین پہ، اللہ رب العزت پر وہ ڈائریکٹ تنقید کرتا ہے کہ تو انہوں کیوں عطا فرمایا. اب ایک انسان کے پاس گاڑی آ گئی، ہندے کو آئی کیوں، کس طرح آئی؟ نبی پاک نے فرمایا اس سے بچنے کے لیے اللہ کی رضا پہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس پہ راضی رہنا سیکھو. اللہ رب العزت تمہیں حسد سے محفوظ فرما کے تمہارے دل کو ایمان سے مالا مال فرما دے گا. حسد سے بچیے. آپ نے فرمایا، آپ کی حدیث سنیے، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر 197 اس کا نمبر ہے اور امام البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح کہتے ہیں. فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یحاسدوا، فرمایا لوگ ہمیشہ بلائی کے ساتھ رہیں گے، لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے، لوگ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے. کب تک؟ فرمایا ما لم یحاسدوا، جب تک کہ آپس کے اندر حسد نہ کرنے لگ جائیں. اللہ کے رسول نبوت والی زبان سے کہتا ہے یہ بندے بڑے خوش رہیں. اور جب حسد آ جائے، کینہ آ جائے، بغض آ جائے، عداوت آ جائے، دشمنی آ جائے، فرمایا پھر دیکھو گے عدالتیں بھری ہوں گی، تھانے بھرے ہوں گے، کچہریاں بھری ہوں گی. یہ سارے کے سارے جرائم آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے 80% کے قریب 80% تو یہ سارے حسد کی وجہ سے ہیں. بھائی بھائی کا قاتل ہے، کیوں؟ حسد کی وجہ سے. اندے کو زمین آئی تھے، کیوں آئی؟ قبضہ کرنے کی وجہ سے حسد کیا اور قتل کر دیا. بیٹا باپ کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، دوست احباب آپس کے اندر ایک دوسرے سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے. اب دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے. دیکھیے اللہ رب العزت نے کائنات بنائی، کائنات بنانے والا خالق اللہ رب العزت ہے، لیکن دنیا کے اندر پہلا سب سے جرم، دنیا کا جرم، آسمان پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ کون سا تھا؟ بولیے بھائی، حسد تھا. دنیا کا پہلا گناہ آسمان پر، زمین پہ بھی گناہ ہوا ہی نہیں. آسمان کا سب سے پہلا، دنیا کا، کائنات کا سب سے پہلا گناہ حسد تھا. قرآن بیان کرتا ہے جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اتنی شان عزت سے نوازا کہ اللہ نے ساری چیزیں، فرشتے بھی ان کہہ کے بنائے. نبی پاک کی حدیث فرمایا لیکن جب آدم کی باری آئی اللہ نے فرمایا آدم تیری اتنی شان ہے، تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس میں سے ایک سبب اشرف المخلوق بنانے کا یہ بھی ہے کہ خلقتک بیدی، اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. انسان کو اللہ نے بنایا. فرمایا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو فرشتوں کو بلایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کو کہا فرشتوں اس کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو میرے سامنے. یاد رکھیے تب تعظیمی سجدہ جائز تھا، عزت کا سجدہ، کسی کی عزت کروانی ہو وہ جائز تھا، پچھلی امتوں میں بھی جائز تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے حرام کر دیا سجدے کو. فرمایا صرف عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، ہر کوئی چیز کے لائق کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ. اب سجدہ کیا، فسجدوا، قرآن کا حکم، فرمایا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. فرمایا سجدہ نہیں کرتا. نبی پاک نے فرمایا عبادت کر کر کے اللہ کا مقرب ترین بن چکا تھا، اللہ کا سب سے قریبی. اتنی عبادت کی، اتنی، لیکن حسد دیکھیے ڈباتا کیسے، حسد دیکھیے جہنم میں کیسے ڈباتا ہے. جیسے نبی پاک نے فرمایا نیکیوں کو مونڈنے والا ہے حسد، دیکھیے اس ابلیس کی نیکیاں کیسے مونڈتا ہے حسد. کہتا ہے اللہ واقعی سیریس ہے؟ جی بالکل، سجدہ کر، سب نے کیا سجدہ، تجھے بھی کرنا پڑے گا. کہتا ہے آنا خط، مجھے تو نے پیدا کیا نا، آنا جو میں ہوں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے. مٹی کا کام نیچے جاتی ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے. اللہ میں نو سجدہ کرا، میں دیتے تو وعدہ. حسد کی آگ اس کے اندر. فرمایا اللہ نے کیا کہا؟ دھدکار دیا، ابلیس اس کا نام رکھا اور فرمایا جا چلا جا، قیامت والے دن تیرا انجام عبرتناک لوگوں کے اندر ہو کے جہنم کے اندر تو داخل ہوگا. صرف حسد کی وجہ سے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے دھدکار دیا. یہ ہے آسمان کا، کائنات کا سب سے پہلا گناہ
وہ نماز چھوڑنا نہیں ہے، زنا کرنا نہیں ہے، شرک کرنا نہیں ہے، حسد ہے۔ اور زمین پہ آئیے، زمین پہ سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ کوئی زنا، کوئی تکبر، کوئی غرور؟ نہیں میرے بھائی، ایسا کوئی نہیں۔ زمین کا بھی پہلا گناہ حسد ہے۔ قرآن پاک نے بیان کیا، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ زمین کا سب سے پہلا گناہ، دنیا کا سب سے پہلا گناہ۔ اب دیکھیے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک قابیل ایک حابیل، فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ ایک کی قربانی تمہارے میں سے قبول ہوگی۔ اب دیکھو ان کی قربانی کی قبولیت کی شرائط یہ تھی، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہم قربانی کرتے ہیں قبول ہوئی یا نہیں، اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ ان کی قربانی کی قبولیت کی شرط یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کے جس کی قربانی کو کھا گئی وہ قبول، جس کی قربانی نے آگ نے نہ کھایا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ فرمایا حابیل کی قربانی قبول ہوئی، آسمان سے آگ آئی کھا گئی۔ قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، اس نے اپنے بھائی سے حسد کیا، میری تے قبول نہیں ہوئی، تیری کیوں ہوئی ہے قبول؟ یہی تو ہمارا حسد ہے، مینوں گڈی ملی نہیں، تینوں کیوں مل گئی؟ میرے 5 6 7 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، 6 3 پتر ہو گئے، کس طرح؟ یہی تو حسد ہے میرے بھائیوں، یہی تو ہے نظر لگنے کی ساری وجوہات۔ مجھے تو ابھی تک گھر نہیں، میں تو ابھی تک کرائے پہ رہ رہا ہوں، انہوں میرے برا اللہ بھی کتوں گئے؟ یہ نہیں کہ اللہ سے دعا کرے اللہ اس کو اور عطا فرما تو مجھے بھی اس جیسا عطا فرما۔ فرمایا اس نے کہا میری قربانی قبول نہیں، تیری کیوں قبول ہوئی؟ لئن بسطت میں قال لأقتلنک، میں ضرور تیرا قتل کروں گا۔ اس نے کہا قال انما يتقبل الله من المتقین، بھائی تو یہ قربانی قبول ہونے کی وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اپنے سگے بھائی کو، قربانی تو اللہ متقین کی قبول فرماتا ہے، میری اس کے اندر کوئی بڑائی نہیں۔ اللہ رب العزت متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، مجھے یہ شرف اعزاز اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کہتا ہے اگر تو میرے آگے ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں کبھی بھی تجھے قتل نہیں کرنا چاہوں گا میرے بھائی، کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے۔ اللہ یہ ڈر اپنا ہمارے دل میں بھی دعا فرمائے، اللہ پیدا فرما دے۔ ہم ڈرتے ہیں کیمروں سے، CCTV کیمرے لگے، کوئی گناہ نہ کری، کوئی پیڑا کام نہ کری، پڑے جاؤں گے، باپ نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، بیوی نہ دیکھ لے، بستی ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت کا ڈر جس بندے کے دل میں آ گیا، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس شخص نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو شخص ڈر گیا کہ اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، کیا منہ لے کے کھڑا ہوں گا، کون سے اعمال، فرمایا اللہ اس کو ایک جنت نہیں دے گا بلکہ اللہ جنتان، اس کو 2 جنتوں کا وارث بنائے گا۔ 2 جنتیں ملیں گی، اور ایک جنت نبی پاک نے فرمایا جس کو ملی پوری دنیا کے سونے چاندی ہیرے لال جواہرات، جامع الترمذی کی حدیث، فرمایا تم سارے خرچ کر کے نا زمین کی اگر ایک گٹھ خریدنا چاہو نا، دنیا جنت کی ایک گٹھ، فرمایا زمین کے سارے خزانے، تم سارے خزانے اللہ کو دے کے جنت کی ایک گٹھ زمین بھی نہیں خرید سکتے۔ فرمایا وہ جس کو ملے گی، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ کس اعمال کے ساتھ شرمندگی کہنے کھلوں گا اللہ سمجھ یار میں نہیں گناہ کرتا، فرمایا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیو، سن لیجئے، آپ نے فرمایا جو آخری بندے کو اللہ نے جنت عطا فرمانی ہے نا، کس کو جنت؟ آخری بندے کو، فرمایا اللہ نے اس کو جہنم سے نکالنا ہے، صحیح مسلم، فرمایا نکال لے گا، ایک درخت کے سامنے بٹھا دے گا، کہے گا میرے اللہ وہ جو سامنے درخت ہے اوندے کول کر دے، اس تو بعد میں تیرے کو کچھ نہیں مانگا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اس کے پاس چشمہ ہے، پانی ہے، میں پانی پی لوں گا، جہنم کی آگ نے جلا دیا ہے، اللہ اس کے پاس کر دے، اس کے بعد تیرے سے کچھ نہیں مانگوں۔ فرمایا اللہ کہے گا وعدہ رہا؟ جی اللہ وعدہ رہا، چل آدم کے بیٹے کو ادھر کر دے۔ فرمایا یہ اس درخت کے نیچے جائے گا، چشموں کا پانی پیے گا، جب پانی پیے گا سامنے جنت کے اندر اس کو لوگ، جنت کے لوگوں کی آوازیں حوریں سامنے نظر آئیں گی، چہل پہل دے کے کہے گا میرے اللہ وہ سامنے جنت ہے، جنت کے بالکل سامنے کر دے۔ میرے بھائیو یہ کوئی افسانہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تاجدار کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والی حدیث، آپ کا فرمان سب سے اعلیٰ ہے۔
کہا جب یہ اللہ آدم کے بیٹے تو نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا، پھر وہ وعدہ خلافی، اللہ ایک مرتبہ کر دے، اس کے بعد میں تیرے سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ فرمایا وعدہ ہوگا، کمٹمنٹ ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کو بالکل جنت کے نا سامنے کر دیا۔ جب سامنے ہوا دیکھتا ہے ادھر ادھر بڑی نا حیرانگی کے ساتھ، تو فرمایا آدم کے بیٹے کیا چاہتا ہے، ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ پاک آخری باری میری گل مان لا، اس تو بعد تیرے کو کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، مجھے تیری عزت، تیری کبریائی، تیری ربوبیت کی قسم، آخری مرتبہ میری بات مان لے، مجھے جہاں جنت کے بوئے تے کر دے، اس کے بعد تیرے سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، اللہ ایک مرتبہ مان لے، صرف جنت کے دروازے۔ فرمایا اللہ نے یہ بھی اس کا وعدہ جو تھا اس نے حالانکہ توڑا، اللہ نے سامنے کر دیا، جنت کے بوئے تے جا کے ہن کندے کو رہا جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کتوں ویلا تو چلایا اپنی رحمت نال لیا گیا کہ تے تھوڑی جی رحمت اور کر دے، جنت کے اندر داخل کر دے، اللہ پاک کوئی کار نہ دے، صرف جنت کے اندر ٹہل ٹول رہاں گا، بس بات ختم۔ اللہ رب العزت مسکرائے، فرمایا اللہ مسکرایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا آدم کے بیٹے وعدہ خلافی تیسری چوتھی مرتبہ، اب کیا چاہتا ہے میرے اللہ، صرف جنت کے اندر داخل کر دے۔ فرمایا اللہ نے کہا اگر تجھے جنت اتنی میں دوں جتنی زمین تھی پوری، میرے بھائیوں صرف پاکستان نہیں، لاہور نہیں، پوری زمین، فرمایا اس سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تجھے عطا فرمائے تو راضی ہے؟ 10 گنا بڑی جنت۔ اب یہ انسان ہے نا، کہتا ہے اللہ مذاق نہ کر، اللہ میرا شوگر نہ لا، میں اگے جہنم سے نکلا ہوں، میری جلد تو دیکھ، میری حالت تو دیکھ۔ فرمایا اللہ نے کہا کہ میں رب العالمین ہوں، اور رب العالمین کی صفت ہے کہ وہ انسان سے مذاق کرتا نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ سب سے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی اور سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ بتا 10 گنا بڑی جنت دوا تے راضی ہیں یا نہیں؟ فرمایا کہتا اللہ پھر اور کیا چاہیے؟ فرمایا اللہ رب العزت کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا، تجھے آج کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی چڑکنے والا نہیں، اور آج کے بعد تجھے جنت میں سے کوئی نہیں نکالے گا، جتنی زمین تھی تجھے تیرے رب العالمین نے اس سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دی ہے۔ یار یہ آخری جنتی ہے، آخری جنتی، اس کو 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہے، تو جو بغیر حساب کے داخل ہو جائے، جو پہلے جنت میں چل جائیں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، 2 جنتیں ہیں اس شخص کے لیے، کہا میں تجھے قتل نہیں کروں گا، تو قتل کر یا نہ کر۔ فرمایا اس قبیل نے حابیل اپنے سگے بھائی کو نبی کے بیٹے نے قتل کیا، صرف حسد کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے اور نبی پاک نے فرمایا قیامت تک قتل ہونے والے، اب دیکھیں قتل و غارت کتنی ہے، روز بندے قتل، فرمایا جتنے قتل ہوں گے اس آدم کے بیٹے قبیل کو ان سب کے برابر قیامت تک گناہ اللہ دے گا، کیونکہ اس نے اس شر کی، اس برائی کی جڑ رکھی، اس کو آغاز کیا اس قتل کا۔ فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کو سب کا گناہ برابر کا ملے گا۔ یہ حسد ہے، حسد کرواتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کیوں کنویں میں پھینکا؟ صرف حسد کی وجہ سے۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان میں نے دیکھا خواب کے اندر مجھے 11 ستارے اور 1 چاند اور 1 سورج سجدہ کر رہے ہیں، وہی تعظیمی سجدہ، عزت کا سجدہ۔ کہا بیٹا میں بھی نبی ہوں، تو یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کری، کہیں ان کے اندر حسد نہ آ جائے، تیرے سے سڑنا نہ شروع ہو جائے، جلنا نہ شروع ہو جائے۔ میرے بیٹا ادھر ہی روکے، کسی کو بتائی نہ۔ اب بھائیوں نے کیا کیا؟ پیو دا پیار اتنا کیوں ہے بولتا بنیامین نہ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ فطری سی بات ہے، جس گھر میں بچے ہوں بچوں کے ساتھ زیادہ پیار ہے۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سب سے چھوٹے تھے، باپ کا پیار دیکھ کے سڑنا کیوں نہیں، اندنا کیوں ہے؟ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کنویں میں پھینکا، اور اللہ نے فرمایا تمہارے اعمال تو برباد، لیکن اللہ رب العزت اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو آنے والا نبی بھی بنائے گا، وقت کا حاکم بادشاہ بھی بنائے گا، اور مصر کے تخت میں بھی اللہ رب العزت سے بیٹھنا نصیب فرمائے گا۔ جو اللہ چاہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، تکبر کی وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے وہ صحابی ہیں جو فرماتے ہیں میں اتنا خوش قسمت انسان ہوں، خود اپنے بارے کہتے ہیں، یہ نہیں کہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میرا اعزاز ہے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا یہ بھی اعزاز ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی یہ بھی اعزاز ہے، میں جنگوں کے اندر رسول اللہ کے ساتھ شامل ہوا یہ بھی اعزاز ہے، لیکن اللہ نے مجھے ایک اعزاز ایسا بخشا جو کسی اور پوری امت میں سے نہیں کسی کو بخشا، وہ اعزاز کون سا ہے؟ فرماتے ہیں جب رسول اللہ کی جسم پاک، جسم اطہر جب قبر پہ لحد میں اتارنا چاہیا ہم نے،
تو جب اتار کے میں نے بند کھولے رسول اللہ کا پاؤں تھوڑا سا ٹیڑھا ترچھا تھا، تو میں نے سیدنا عباس آپ کے چچا کو کہا ان کا پاؤں سیدھا کر دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں اب تو قبر میں اتر کے خود ہی سیدھا کر دے۔ انہوں نے رسول اللہ کا پاؤں مبارک رسول اللہ کا سیدھا کیا، ادھر ہاتھ پھیر کے اپنے ماتھے پہ چوما اس کو، اور فرماتے ہیں لوگوں سنو آج کے بعد رسول اللہ کا جسم پاک نہ کوئی دیکھے گا نہ کوئی ہاتھ لگا سکے گا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے جس کو اللہ نے اعزاز عطا کیا کہ آخری مرتبہ رسول اللہ کا پاؤں میں نے چھویا ہے، اس پہ خوش ہوا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میرے اسلام لانے کی وجہ پتہ کیا بنی؟ میرے اسلام لانے کی وجہ ابو جہل میرا بڑا دوست تھا اسلام سے پہلے، فرماتے میں جب بھی مکہ آیا کرتا تھا ابو جہل کے گھر رہتا، قیام کرتا، اس کے ساتھ رہتا۔ فرماتے ایک دن صبح کے وقت ایسا ہوا کہ یہ مجھے لے کے باہر واک کرنے نکلا، چہل قدمی کرنے، ہم جا رہے ہیں، آگے میں نے دیکھا اتنا حسین خوبصورت چہرہ، رب عزت کی قسم یہ حدیث سنیے بڑی پیاری، فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا مجھے کوئی شناخت نہیں، کوئی پہچان نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میں پوچھا کرتا ہوں یار یہ اتنا حسین اور جمیل خوبصورت چہرے والا بندہ کون ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، لگتا ہے تو جادو چلا نہ کہتا کوئی نہیں۔ فرمایا رسول اللہ قریب آئے اور کہا اللہ کے بندے ابو جہل مجھے مان لے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، انی رسول اللہ علیکم، ساری کائنات کے لیے اللہ کا رسول۔ اس نے کہا محمد اگر مجھے پتا چل جائے نا تو اور تیری یہ جو شریعت نبوت ہے تو سچا نبی ہے تو میں قسم کھاتا ہوں میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرمایا اللہ کے رسول کہہ کے یہ گئے تو میں نے اس سے تعارف پوچھا ہے کون نے؟ کہتا ہے مغیرہ میں جانتا ہوں یہ سچا اللہ کا رسول ہے کیونکہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ کہتے میں نے جب یہ بات سنی نا تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار واقعی جو چہرہ تھا نا وہ بھی بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تاجدار کونین اور نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی تعریف کرنے پہ مجبور، کہتے اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، نہ خوشی میں نہ غمی میں نہ سنجیدگی میں نہ مذاق کے اندر، اس پیغمبر نے جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے پورا یقین ہے یہ اللہ کا سچا رسول ہے، میں مانتا اس لیے نہیں کہ جو یہ دیکھیے حسد، میں بھائیوں بتانا چاہتا ہوں حسد کہتا ہے میں مانتا ہے اس وجہ تو نہیں ہے محمد رسول کہ جڑے فیصلے میرے گھر ہوندے نے نا پنچایتاں پورے مکیریاں بہندیاں او اندے گھر بہن گیا، مینوں بھی فیصلے کروانے دے گھر دے دروازے تے اس کی دہلیز پہ جانا پڑے گا، میں اس کو اللہ کا رسول اس لیے نہیں مانتا، تکبر آکڑ غرور اس کے دل میں ہے۔ فرماتے ہیں ایک وقت آیا اللہ نے میرے دل میں ایمان لایا، حسد نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، غرور نہیں تھا، میں اس اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ رسول اللہ کے دروازے پہ آیا، میں نے چہرہ دیکھا تو میں نے کہا اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آگے ہاتھ بڑھائیے، بیعت کیجئے اور مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرمائیے۔ فرماتے میں مسلمان ہوا، اس کے نام مسلمان ہونے کی وجہ صرف حسد تھا، خود مغیرہ بن شعبہ بیان کر۔ دیکھیے یہودیوں کا حسد کیوں تھا رسول اللہ کے ساتھ؟ میرے بھائیوں آپ اندازہ پوری نیکیاں جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیں۔ میرے نانا جان کہا کرتے ہیں دعا کیجئے اللہ تمام علماء حقہ کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو اور تمام مسلمانوں کو ایمان والی صحت والی نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حسد اور ہرس دونوں بڑی خطرناک بیماری ہیں۔ حسد اور ہرس لفظ بھی ایک جتنے، تین ورڈ ہیں دونوں۔ فرماتے ہیں حسد اور ہرس سنگین ترین بیماری ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کو تولا پلڑے کے اندر تو ہمارے باپ دادا آدم علیہ السلام نے، ہمارے باپ نے کیا کیا تھا؟ ہرس۔ وہ جی ایک درخت کو نہیں جانا باقی سارے کھا سکتے ہیں، ہرس کرتے ہوئے درخت کے قریب پہنچے، انہوں نے ہرس کیا اور اس شیطان ابلیس نے کیا کیا؟ حسد کیا، نہیں سجدہ کرتا، انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے۔ فرمایا جب اللہ نے دونوں کا کمپیریزن موازنہ کیا نا، تولا دونوں کو، تو یہ جو حسد تھا یہ ہرس سے زیادہ بدترین اور سنگین نکلا، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے اس ابلیس کو توبہ کی توفیق نہیں دی، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دی، اور دعا پتہ کیا پڑھی آدم علیہ السلام نے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مانا فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے میرے اللہ میں نے اپنے نفس پہ اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لیا ہے، اللہ میں نے حرص کیا، تو نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا، مجھے یہ شیطان اس درخت کے قریب لے گیا ہے۔ قرآن کہتا ہوں دونوں کے کپڑے اتر کے، آدم علیہ السلام کے بھی اما حوا کے بھی اللہ رب العزت نے زمین پہ اتار دیا ہے۔ فرمایا زمین پہ جا کے میری عبادت کرنا، توبہ کرنا، ان قریب اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔
فرمایا اللہ نے کہا زمین پہ آئیے دعا کثرت سے کی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو شرف قبولیت بخشا، توبہ قبول کی۔ فرماتے ہیں یہ حسد اس سے بدترین ہے۔ اس کے بعد ابلیس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، لیکن آدم علیہ السلام ہمارے باپ کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ مولانا عبدالستار رحمہ اللہ ہمارے مسلک کی جان تھے، انہوں نے پورا واقعہ یوسف شعروں کے اندر لکھا، بہت بڑے شاعر تھے۔ وہ فرماتے ہیں حاسد بندہ نا جڑا حسد کرنا دوسرے نہ، پرا کے ساتھ، بہن کے ساتھ، دوست کے ساتھ، اپنے کلیگ کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ، فرمایا جو حسد کرتا ہے اس کو کوئی سزا نہ دی جائے، کچھ نہ کہا جائے، وہ اندر اندر سڑتا رہتا ہے، یہ سڑنا کم سزا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا کے اندر سزا نہ دی جائے، بڑا سڑتا ہے یہی سزا کافی ہے، اور قیامت والے دن نبی پاک کی حدیث کے مطابق جہنم کے اندر سڑے گا، اس سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ حسد سے بچیے۔ اب دیکھیے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقین کا سردار، جو رسول اللہ کے بارے کہتا ہے، زبان درازی کرتا ہوا کہتا ہے لا یخرجن الاعز منها الاذل، غزوہ تبوک کے موقع پہ کہتا ہے ان قریب سانو جان دیو مدینے، ان قریب ہم عزت والے ادھر سے ذلیلوں کو محمد رسول اللہ نعوذ باللہ ان کو نکالیں گے، ہم مدینے چلن کٹ کے رواں گے۔ آسمان سے جبریل آئے، فرمایا اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہوا کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس منافق بدبخت کو کہہ دو کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ بیٹا اس کا، باپ سب سے کمینہ دشمن رسول اللہ کا، اور بیٹا سب سے زیادہ محب رسول اللہ کا۔ یہ بھائیو سننا بھی آسان، سنانا بھی آسان، لکھنا بھی آسان۔ بیٹا مدینے کے دروازے پہ تلوار تان کے کھڑا ہو گیا، جو سے ابھی رسول آتا ہے کہتا ہے تو بھی جا، تو بھی اندر جا، تو بھی جا۔ باپ آیا سامنے تلوار کر دی، کہتا ہے ایک قدم اگے نہیں رکھ سکتا، تیری گردن میں تن سے جدا کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں میں سے تمہیں کوئی قتل کرے تو مجھے دکھ ہوگا، میرے باپ کو اس نے قتل کیا ہے، میں خود تینوں قتل کراں گا۔ تو رسول اللہ کے بارے یہ نزیبہ الفاظ کہے۔ جب رسول اللہ کے پاس سے ابا گئے، جا کے سارا واقعہ سنایا، فرمایا میرے سے ابھی عبداللہ کو کہہ دو اپنے باپ کا رستہ صاف کر دے اور اس کو آنے دے، اس کو کچھ نہیں کہنا، قیامت والے دن اس کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہو، جہنم کے اندر جائے گا۔ اس کا کیا، کیوں یہ نبی پاک کا دشمن بنا منافق؟ اوس خزرج دو قبیلے تھے مدینے میں، انصاری صحابہ کرام کے، انصاریوں کے دو قبیلے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تہاڈے خلاف پتہ کیوں ہوا؟ صرف حسد کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے، آنا کی وجہ سے۔ محبوب آپ کے آنے سے پہلے یہودی ہمارے ساتھ جب لڑتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، ہمارے قبیلے پست تھے، شریف سے تھے، نہیں لڑنا آتا تھا۔ ہم نے اس کو اپنا سردار بنایا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کاروبار گندا ترین تھا، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کاروبار تھا اس کا۔ فرمایا اس کے باوجود ہم نے اس کو اپنا بڑا بنانا چاہا سردار۔ ادھر سے مدینہ ہوئی آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی پاک کے ہوتے ہوئے کو سرداری چل سکتی ہے کسی؟ ہم نے آپ کو اپنا سردار مانا، جانا اور بنایا۔ اس کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، اس نے کہا بھائی میری سرداری، میری چودراہٹ، میری چودر ساری گئی رسول اللہ نے، میں آج تو بعد نہیں چڑھنا۔ پھر یہ ہر ایک معاملے کے اندر، ہر میدان میں آپ کے خلاف رہا ہے، صرف حسد کی وجہ سے کہ میری کرسی پر رسول اللہ آگے کیوں بیٹھے۔ یہ حسد ہے اتنی بری چیز۔ وہی بات نبی پاک نے فرمایا یہ حسد تمہارے اندر داخل ہوگا، میرے بھائی آنے والے بھی سننے، فرمایا یہ موڑنے والی چیز ہے، آپ اس سے بچ جانا۔ میں یہ نہیں کہتا یہ اس طرح کے ساتھ سر کو موڑنے والی ہے، لیکن یہ تمہاری نیکیوں کا بیڑا غرق کرنے والی ہے، تمہارے دین کو موڑنے والی ہے، تمہاری نیکیاں تباہ کرنے والی ہے۔ فرمایا ایک ریوڑ میں سے کوئی جانور، کوئی بیڑیے فصل کے اندر نکل جائیں، فصل میں داخل ہو جائیں، فرمایا وہ اتنی فصل کا تباہی نہیں بھیج سکتے، فصل کو خراب نہیں کرتے جتنا یہ حسد تمہارے دین کا، تمہارے ایمان کا اور تمہاری نیکیوں کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ آپ کی حدیث سنن ابی داؤد کی، نبی پاک نے فرمایا 4903 اس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں کوئی حدیث نہیں رہ جاتی۔ حسد اگر پھر بھی کرے نا تو اپنا محاسبہ کریں۔ رسول اللہ کی حدیث فرمایا ایاکم والحسد، صحابہ بچ کے رہنا حسد سے، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا جس طرح لکڑی کو آگ کھاتی ہے نا، لکڑی رکھو تو آگ ختم کر دیتی ہے، اس طرح حسد سے بچنا۔ حسد تمہاری نیکیاں ایسے برباد کرتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو برباد کر کے رکھتی ہے۔ 4903 ابو داؤد کے اندر موجود، بچ جائیے میرے بھائیو اس۔
دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ میرے اللہ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں میرے بھائی کو یہ دیا ہے ہمیں بھی عطا فرما، اللہ میرے بھائی کو تو نے اولاد دی مجھے بھی عطا فرما، اللہ اس کو کاروبار دیا مجھے بھی دے، اس کو اولاد دی مجھے بھی دے، گاڑی دی مجھے بھی دے۔ ہم تو ادھر حسد کرتے ہیں پلوانی یار تھکتا ہی نہیں، واہ یار بڑا شوٹر دوڑ لاتا ہے، ہماری کالونی کے رہنے والے وہ بڑا چکر لگاتے اور دوڑتے تھے صبح کے وقت، ان کو 2-3 دوستوں ساتھیوں نے ایسا کہا، وہی بات نظر لگی شوائیں نکلی، آج یقین کریں ان سے صحیح چلا نہیں جاتا، ہو گیا یار بڑی گل ایسی ہے کہ پھیرا نہیں کالونی کا لایا ہوتا تو 3 باری دوڑ پہنتے ہو، 3 چکر لا لیتے ہو۔ یہ جو باتیں ہیں میرے بھائیوں اس سے بچیں، ان کے لیے دعا کریں اور اللہ رب العزت کہے اللہ جو تو نے میرے بھائی کو عطا کیا نا وہ مجھے بھی عطا فرما۔ آپ کی حدیث لا حسد الا فتنتین، بخاری کی 73 نمبر حدیث، فرمایا حسد ہو ہی نہیں سکتا سوائے 2 چیزوں کے، سوائے 2 چیزوں کے۔ یہ حدیث کے اندر تو حسد کے الفاظ ہیں لیکن یہ رشک ہے، فرمایا سوائے 2 چیزوں کے کسی پہ حسد نہ کرنا، 2 چیزوں پہ کرنا جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا فصدقہ، جس بندے کو اللہ رب العزت نے مال کی فراوانی دی اور یہ اپنا مال دین پہ، بچوں پہ، مساجد میں، مدارس میں، غریبوں پہ، بیواؤں پہ اور مسکینوں اور یتیموں پہ لگاتا ہے اور تم اس پہ رشک کرو، واہ میرے اللہ اتنا اس کا شان اتنی عزت کے لوگوں کو دیتا ہے، اللہ مینوں بھی دے میں بھی انجی کراں گا، تیرے دین بڑے لوگوں پہ خرچ کروں گا۔ فرمایا ایک اس بندے پہ حسد ہو سکتا ہے، دوسرا جس پہ حسد کیا جاتا ہے فرمایا وہ کیا جا سکتا ہے وہ ایسا بندہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے دین کا علم دیا ہو، دین کی سمجھ دی ہو، قرآن کی تعلیم دی ہو، اس کو آواز دی ہو، تم اس پہ رشک کر سکتے ہو کہ اللہ جیسا تو نے اس کو علم دیا، جیسی تو نے اس کو آواز دی، جیسی تو نے اس کو خطابت دی، جیسا تو نے اس کو ملکہ دیا ہے، اللہ یہ مجھے بھی عطا کر تو میں بھی تیرے دین کیسے کام کروں۔ فرمایا 2 بندوں کے علاوہ اگر تم نے کسی پہ رشک کیا تو وہ حسد ہے، اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اور قیامت والے دن فرمایا اس بندے کا انجام نیکوں کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ جہنمیوں کے ساتھ، جہنم کے اندر اللہ اس کا انجام فرمائے۔ آخری حدیث میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سنتے رہتے ہیں اشارہ مقصود ہے، نبی پاک مسجد نبوی میں تشریف فرمایا، مستدرک الحاکم دیگر کتب کے اندر حسن درجے کی حدیث، بیٹھے ہیں ایک شخص آنے والا، رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ جیڑا بندہ مسجد نبی سے داخل ہوئے گا نا یہ اللہ کے رسول اپنی نبوت والی زبان سے کہتا ہے، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کس کی مرضی سے بولتے ہیں؟ فرمایا یہ جو آئے گا نا یہ جنتی ہے، میرے بھائیوں یہ کام آپ کریں آپ بھی جنتی ہیں رسول اللہ کی حدیث کے مطابق۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس طرح داڑھی اپنی جو ہے نا تر تھی اس کی، وضو کے ساتھ، وضو کے پانی کے ساتھ اس طرح جھاڑتا ہوا جوتی رکھی، مسجد میں داخل ہوا، صحابہ نے اس پہ رشک کیا، یار بڑی بات، رسول اللہ کی زبان۔ دوسرا دن فرمایا میرے صحابہ جو مسجد کے اندر داخل ہوگا یہ بندہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ دوسری کہ آج پتہ نہیں کیڑا خوش قسمت آتا ہے، کہتے ہیں آیا تو پھر وہی بندہ۔ تیسرا دن فرمایا جو آج آئے گا وہ بھی جنتی، تیسرا دن بھی وہی شخص اسی طرح آیا مسجد کے اندر۔ کتنے دن رسول اللہ کی نبوت والی زبان نے جنت کی ضمانت دی؟ 3 دن۔ فرمایا میرے صحابہ یہ جنتی ہے، من سر ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، میرے صحابہ جس کا تمہارے میں سے جی چاہتا ہے وہ جنتی بندہ زمین پہ چلتا ہوا زندہ سلامت دیکھ کے وہ میرے صحابی کو دیکھ لے، یہ جنتی بندہ ہے۔ حدیث میں ان کا ایک نام آیا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سعد بن معاذ جن کا جنازہ آسمان سے پڑھنے فرشتے آئے تھے 70,000 فرشتہ، اور نبی پاک نے فرمایا جس دن سعد فوت ہوئے ہیں اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کے عرش جھوم گیا ہے۔ سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنا رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے، نبی پاک نے ان کو لحد میں اتارا ہے۔ سعد بن معاذ سے ابھی 3 دن جنت کی ضمانت ملی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، فرماتے میں نے کہا میں نے اس کے گھر رہنا ہے اور اس کا عمل دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں سننا، ہم تو دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں، میں نے اس سے زیادہ مال کمانا، میں نے زیادہ بڑی جاب کرنی ہے، میں نے زیادہ بڑی گاڑی لینی ہے، میں نے زیادہ بڑا بنگلہ لینا ہے، لیکن صحابہ کی ایمان، صحابہ کی چاہت دیکھیے، چاہت ہے کہ کس طرح یہ جنتی بندہ ہے میں بھی جنتی بن جاؤں۔ قرآن فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صحابہ کے بارے بحث کرنے والوں، ایمان کے متعلق بات کرنے والوں، ان کے دل میں ایمان کے علاوہ کچھ نہیں، قرآن کہتا ہے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی
لهم مغفرة وأجر عظيم. مانا فرمایا ادھر امتحان لیتا ہے، استاد لیتا ہے، ڈاکٹر لیتا ہے، انجینئر لیتا ہے. فرمایا صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تو اللہ نے امتحان اللہ پھر ان کے دلوں میں کیا تھا؟ فرمایا للتقوی، اللہ کے ڈر کے علاوہ صحابہ کے دل میں کچھ نہیں تھا. باہر کے حدیث سنیے، نبی پاک کے یہ صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا، میں نے کہا یار 2-3 دن تیرے گھر رہنا چاہتا ہوں، اسٹے کرنا چاہتا ہوں. یہ صحابی فرماتے ہیں بالکل میری طرف سے اجازت ہے، تو میرا بھائی بھی ہے. قرآن نے کہا رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے نرم دل ہیں. کہتے ہیں ایک دن اس کے گھر رہا ہے، فجر بھی یہ مسجد میں پڑھنے آتا ہے، ظہر اثر مغرب عشاء میں بھی اس کے ساتھ آتا ہوں. دوسرا دن ہوا ہے فجر ظہر اثر مغرب عشاء مسجد میں اس کے ساتھ پڑھنا آیا ہوں. 3 دن رہا، میں نے اس کی نہ کوئی تہجد دیکھی نہ کوئی صدقہ تو خیرات دیکھا ہے. میں نے تیسرے دن جب الوداع مجھے کرنے لگا ہے، میں نے کہا میرے بھائی میں جس وجہ سے تیرے گھر رہا ہوں وہ مجھے وجہ معلوم نہیں ہوئی، ایک وجہ درکار ہے، وجہ تو بتا دے. کون سی وجہ؟ فرماتے ہیں تو نے نبوت والی زبان نے تجھے 3 دن جنت کی ضمانت دی ہے، میں تیرا عمل دیکھنے آیا تھا، کون سا عمل ہے؟ یہ کہتا ہے میرے بھائی مجھے عمل تو اپنا کوئی یاد نہیں ہے، ہاں ایک عمل ضرور ہے، میں جب بھی اپنے بستر پہ اپنی چارپائی پہ سونے کے لیے آتا ہوں میں اللہ کو کہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کیا جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، جنہوں نے میرے پہ تکبر کیا، حسد کیا ہے. اللہ میں اپنا دل صاف کر کے حسد سے، کینے سے، بغض سے سونے لگا ہوں. میرے اللہ تو عرش پہ بھی میرے گناہوں پہ اپنی رحمت کا پانی پھیر دے، اللہ مجھے معاف فرما دے. نبی پاک کے پاس یہ صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص صبح آئے ہیں، فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ نے چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا ہے. یہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر مجھے عمل کوئی نظر نہیں آیا. تیسرے دن میں نے اس سے عمل پوچھا، اس نے یہ عمل مجھے بتایا ہے. آپ نے فرمایا رب عزت کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم ہے اس کا یہی عمل ہے، یہ اپنا دل کینے سے، حسد سے، بغض سے پاک کر کے سوتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر کے سلاتا ہے. فرمایا یہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. فرمایا لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ عرش پہ فرشتوں کے سامنے گواہی دیتا ہے فرشتوں میں نے اپنے بندے کو بھی معاف کر دیا ہے. حسد سے پاک کیجئے، بغض سے کیجئے. یہ کیا بات ہوئی میں انہوں معاف نہیں کرنا؟ تو یہ اپنے دل میں تمنا چاہت رکھنے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. پھر میرے بھائیو یہ نہیں ہو سکتا. اپنا دل کینہ، بغض، حسد، چغلی سے محفوظ رکھیے. نبی پاک نے فرمایا محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیے. جس کے متعلق دل میں حسد آئے اس کے متعلق اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی یہ نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرما اور اللہ یہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرما. اقول